الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، عزیز طلباء اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، گھروں میں پردوں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہنیں، جتنے بھی نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجے سب کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک لاٹھی دی تھی. وہ زمین پر ڈالی جاتی تھی تو اژدہا بن جاتی تھی، اور ہاتھ میں پکڑا جاتا تھا تو پھر لاٹھی بن جاتی تھی. کیا دنیا میں آج وہ لاٹھی اژدہا بننے والی کہیں مل رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ساتھ میں لاٹھی بھی چلی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک تخت دیا تھا جس پر لاکھوں کرسیاں تھیں، اور وہ تخت آدھے دن کے اندر ایک مہینہ جہاں پہنچتا آدمی تیز سواری پر چل کر وہ آدھے دن میں پہنچ جاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام گئے، وہ تخت بھی چلا گیا. آج پوری دنیا میں آپ ڈھونڈیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نہیں ملے. جس نبی کا جو معجزہ تھا وہ ان کے ساتھ چلا گیا. لیکن سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے قرآن پاک معجزے کے طور پر عطا فرمایا کہ جو آپ کتاب لے کر کے آئے ہیں، جو اللہ کا کلام لے کر کے آئے ہیں، یہ سینے کے اندر پورا کا پورا آ جاتا ہے. یہ اللہ کے حبیب کا معجزہ ہے، سارے جہان کے سرتاج کا لایا ہوا معجزہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ پوری کی پوری کتاب 30 پاروں کی اپنے سینے کے اندر لے لے اور چیلنج کر دیا جائے کہ آؤ کوئی اس کو چھین کے دکھاؤ. اس قرآن پاک کو جو ہم نے اس بچے کے سینے میں رکھا ہے کوئی چھین کے دکھائے. یہ دولت چھیننے والی نہیں ہے کہ کوئی چھین کے لے جائے، یہ معجزہ ہے. ایکس رے مشین لگا لو، MRI کر لو، کہیں تم کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ قرآن پاک رکھا کہاں ہے اللہ نے. یہ تو معجزہ ہے، یہ تمہیں MRI میں بھی نظر نہیں آئے. چھینو گے کہاں سے؟ کیا دولت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معجزے کے طور پر عطا فرمائی. ایک ایک بچہ پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے، لاؤ کوئی ایسی کتاب دکھاؤ، کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جو سارے جہان کے سرتاج لے کر کے آئے ہیں، سارے جہان کے امام لے کر کے آئے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس معجزے کی حفاظت پر اللہ جن سینوں کو منتخب کرتا ہے، آخرت میں جو دے گا وہ تو دے گا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے بدلے میں اللہ کیا عطا فرمائے. لیکن دنیا میں ایوارڈ جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں اس میں سے ایک بڑا ایوارڈ یہ ہے کہ پوری کائنات میں اگر کوئی اپنا نام حافظ رکھنا چاہے تو جائز نہیں.
یہ اللہ کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا. اگر آپ کو نام رکھنا ہے تو عبد الحافظ نام رکھیے کہ میں حافظ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ, عبد الحافظ. کوئی بھی اگر اپنا نام حافظ رکھتا ہے تو ناجائز ہے, اجازت نہیں اس کو. لیکن کوئی اگر آگے بڑھے اور اللہ کے حبیب کا لایا ہوا معجزہ اس کلام مقدس اپنے سینے میں محفوظ کر لے تو ایوارڈ کے طور پر اس کو اجازت اللہ دیتا ہے کہ جاؤ آج سے اس کو حافظ کہو, اس کو میں نے اپنا نام عطا کر دیا ہے, آج سے اس کو میرا نام عطا ہو گئے. پوری کائنات میں کوئی اپنا نام حافظ نہیں رکھ سکتا سوائے اس کے جس کے سینے میں اللہ اپنا کلام اتار دے اور اللہ کے حبیب کا معجزہ اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے تو اللہ ایوارڈ کے طور پر عطا فرما رہا ہے کہ جاؤ آج سے میں نے اپنا نام اس کو دے دیا, پوری دنیا اس کو حافظ کہے, میرے نام سے اس کو پکارے, میرے نام سے اس کو پکارے. کیا محبت ہے اللہ کی اس کے حبیب سے کہ جو اس معجزے کو لے لے اللہ اپنا نام اس کو دے دے. اس قرآن مقدس کو اللہ تبارک تعالی نے بڑے اہتمام سے اپنے کلام میں ذکر فرمایا, عام طور سے نہیں ذکر کیا. اللہ تبارک تعالی نے کہیں تو کہا کہ یہ قرآن مجید ہے, خالی قرآن نہیں کہا, کہا یہ قرآن مجید ہے. کہاں؟ پارے 26 میں, قاف والقرآن المجید, یہ قرآن مجید ہے. کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کو قرآن حکیم کہا, یاسین والقرآن الحکیم. یہ خالی قرآن نہیں, یہ قرآن حکیم ہے. کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کہا, انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قرآن عظیم کہا, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ کیا کیا اس کو نواز رہا ہے, امت کو, اپنے بندوں کو توجہ دلا رہا ہے. اس سے غافل مت ہو جانا. اگر کریم کو پانا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ آؤ, اگر مجید کو پانا چاہتے ہو قرآن کے ساتھ آ جاؤ, اگر حکیم کو پانا چاہتے ہو قرآن کے ساتھ آ جاؤ, اگر عظیم کو پانا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ آ جاؤ. اعلان کر رہا ہے اللہ بار 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 بار, کیسے پیارے پیارے ناموں سے. کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کو بنایا ہے, کیسی دولت بنائی. اس سے ہٹ جاؤ گے تو خوش بھی نہ ملے, اس سے اگر جدا ہو گئے تو کہیں کے نہ رہو. اب یہ 10 بچے آپ کے سامنے حافظ, آج سے ان کو حافظ کہا جائے, اللہ کے نام سے پکارا جائے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ قرآن پاک کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ہم تمہارے سینے میں ڈال تو رہے ہیں, لیکن اگر تم نے اس کے احکامات کی پابندی نہ کی اور تم نے اس مہمان کی خاطر تواضع نہ کی اور تم نے اس کی عزت اور عظمت اپنے سینے پر باقی نہ رکھی تو ہم اس کو دوبارہ نکال بھی لیتے ہیں, ہم اس کو نکال بھی لیتے ہیں, ہم اس کو نکال بھی لیتے ہیں. اپنا نام میں نے دیا ہے تم کو, ذرا سنبھال کے رکھنا, یہ دولت تمہارے سینے سے نکلنے نہ پائے, بڑے پیار سے اس کو رکھنا, عظمت کے ساتھ اس کی تلاوت روزانہ کرتے رہنا. اللہ تم کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا. اس قرآن مقدس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, اس میں لکھا کیا ہے. ایک عام اگر مسلمان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے قرآن پاک کے اندر لکھا کیا ہے, آج وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو عربی میں ہے, ہم کو معلوم نہیں کیا لکھا ہے.
یہ جملہ کیسے ہماری زبان سے نکلا؟ جب ہمیں یہ پتہ نہ رہا کہ اس قرآن مقدس میں لکھا کیا ہے تو پھر اس کے الفاظ یاد کہاں رہیں گے؟ جب الفاظ بھی لوگوں نے یاد کرنا چھوڑ دیے تو ان کی زبان پر آج قرآن پاک کا نام بھی صحیح نہیں رہ گیا۔ عام طور سے سنا جائے تو آدمی کہتا ہے قرآن، قرآن خوانی ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا۔ قرآن تو کہیں بھی نہیں آیا، اللہ نے تو بار بار فرمایا ہے قرآن، یاسین والقرآن والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید۔ تھا تو یہ قرآن اور ہم کہنے لگے قرآن ہے؟ اس کا نام بھی آج ہم سے چھین لیا گیا، الفاظ چھینے جا رہے ہیں، ہم سے معنی چھینے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی عظمت اپنے دلوں سے نکال دی، ہم نے اس کا احترام اپنے دلوں سے نکال دی۔ اس کا نام بھی آج ہمارے پاس صحیح باقی نہیں رہے۔ ہرگز ایمان والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ عربی زبان میں ہم کو معلوم نہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ مختصر طریقے سے اس وقت عرض کیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی پوچھے آپ سے کہ قرآن پاک میں لکھا کیا ہے، آپ کہیے 5 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، 5 باتیں لکھی ہوئی۔ ہر ایمان والا اس باتوں کو جانے اور آگے تک یہ پیغام پہنچائے۔ بچے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں لکھا کیا ہے۔ فوراً کہے 5 باتیں لکھی ہوئی۔ کون کون سی؟ پہلے نمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ ان کا اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی برابر کا ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ یہ سب سے چھوٹی صورت میں، ایک چھوٹی صورت کے اندر اللہ نے ذکر فرما دیا ہے۔ باقی پورے قرآن پاک میں توحید جگہ جگہ بیان کی گئی۔ توحید اکیلا ہے، اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اکیلا سجدے کے لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، باقی کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بار بار توحید، اللہ کے ایک ہونے کا بیان، صرف اسی کو سجدہ کرنے کا بیان بڑی تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب ہم قرآن پاک کے پڑھنے والے، ہمیں توحید کا پتہ نہ چلا، آج ماحول کے اندر اسکولوں میں جائیں، سڑکوں پہ جائیں، کاروبار میں جائیں، ہماری زبان پر ایک جملہ ناجانکاری میں نکل جاتا ہے۔ کوئی ہم کو ملا، اس نے کہا نمستے۔ کیا معنی ہیں اس کے؟ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے ہم سے کہا، ہم نے بھی کہہ دیا نمستے، ہم آپ کو سجدہ کرتے۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن پاک کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے، قرآن پاک کا سبق جو ہم کو سکھایا گیا ہے، شروع سے لے کے آخر تک ایک ایک جگہ پر توحید کا بیان ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکایا نہیں جاتا ہے۔ واقعات بھرے پڑے ہیں قرآن پاک کے اندر، گردن تو کٹائی لیکن سر نہیں جھکایا۔ اللہ توحید، لیکن سنسکرت ہم جانتے نہیں۔ اس نے ہم سے یوں کہا کہ ان کے یہاں تو جائز ہے، چاہے جہاں جھکا دیا جائے سر، چاہے جس کو سجدہ کر لیا۔ اس نے تو اس سے کہا، ہم کو یاد نہ رہا کہ ہم قرآن مقدس کو ہاتھوں میں تھامنے والے، اللہ کے حبیب کے اس معجزے کو سروں پر اٹھانے والے ہیں، ہمارے منہ سے یہ جملہ کیسے نکل گئے؟ اس نے کہا نمسکار، ہم نے بھی کہہ دیا نمسکار۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ کس انداز سے آج ہمارے درمیان سے قرآن پاک کی تعلیم اٹھتی چلی جا رہی ہے۔
اسکولوں میں بہت سے لازم کر دیا گیا جو بچہ آئے سوریہ نمسکار کہے. کیا معنی ہے اس کے؟ ہم سورج کو سجدہ کرتے ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا بادشاہ بنایا تھا کہ چڑیوں پر بھی حکومت تھی, ساری چیزوں پہ آپ حکومت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے سارے جانوروں کی حاضری لی کہ اس وقت سارے جانور حاضر ہیں یا نہیں ہیں, تو دیکھا ہدہد غیر حاضر ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. پارے 19 میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا. ہدہد غیر حاضر ہے, کہاں گئی؟ اگر اس نے آ کے کوئی بتایا نہیں کہ غیر حاضر کیوں تھی, ذبح کر دوں گا اس کو, کاٹ کے ڈال دوں گا اسے. کہاں چلی گئی؟ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. تھوڑی ہی دیر گزری تھی, اڑتی ہانپتی کانپتی ہدہد چلی آ رہی. کہاں غیر حاضر تھی؟ غیر حاضری کی تو بعد میں پوچھیے گا, مجھ سے یہ پوچھیے میں کیا خبر لے کر کے آئی ہوں. میں اس وقت بہت پریشان ہوں, میں اس وقت بہت بے چین ہوں. اس وقت میرے اوپر بہت ہی بڑی مایوسی سی چھا رہی ہے. میں ایسی خبر لے کر کے آئی ہوں کہ حضرت سلیمان ذرا توجہ جلدی دیجیے اس کے اوپر. کیا خبر ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم. میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے, بادشاہ ہے, بہت بڑا اس کا ملک ہے, ماننے والے اس کے بہت ہیں, لیکن کیا ہے؟ یسجدون للشمس من دون اللہ. وہ لوگ سورج کو, اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. ہدہد بے چین ہے, پریشان ہے, تڑپ رہی ہے, حضرت سلیمان سے فریاد کر رہی ہے, ذرا جلدی خبر لیجئے یہ لوگ سورج کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں کے لیے تو یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ میدان حشر میں یہ سب سے آپس میں بدلہ دلا کر سب کو مٹی کر دیا جائے گا. جنت تو انسانوں کے لیے ہے, جانوروں کے لیے جنت نہیں. جنت انسانوں جناتوں کے لیے بنائی گئی. لیکن فرمایا کہ نہیں, اس ہدہد نے ایک سورج کو سجدہ کرتا دیکھ کر اس بے چینی کا اظہار کیا ہے, اتنی پریشان ہوئی ہے, حضرت سلیمان سے فریاد کی ہے اور ان کو سب کو ایمان میں داخل کرایا ہے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے یہ ہدہد جنت میں داخل کی جائے گی, ہدہد جنت میں داخل کی جائے گی. ایک چڑیا تو اس قرآن پاک کے سبق کو یاد کر کے جنت میں چلی جائے, اور ہم اس قرآن پاک کا سبق چھوڑ کر کے جہنم میں چلے جائیں. کتنی درد کی بات ہو. ہم اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں سوریہ نمسکار, سورج کو ہم سجدہ کرتے ہیں. یہاں ہدہد بے چین ہے سورج کا سجدہ دیکھ کر کے, اور اللہ تبارک تعالیٰ اس بے چینی کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما رہا ہے. لیکن اس قرآن پاک کا سبق ہم سے پچھلے نبیوں کو, جتنی بھی نبیوں کو نبوت ملی ہے وہ قرآن پاک کے نور سے ملی, قرآن پاک کے نور سے ملی. اور قیامت تک جتنے لوگوں کو ولایت ملے گی, ولی بنیں گے, وہ سب قرآن پاک کی تلاوت سے بنیں گے. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. پچھلوں کو بھی اللہ نے قرآن پاک کے نور سے نبی بنایا, اور اب اس نسل میں اللہ کے حبیب کی امتی میں قیامت تک اس قرآن پاک کے طفیل میں ان کو ولی بنایا جائے گا, اس لیے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اسی نور کو اللہ نے ذکر فرمایا قرآن پاک میں. دیکھو سلیمان کے زمانے میں کیا ہوا, دیکھو ایک چڑیا پریشان ہو گئی, ایک چڑیا بے چین ہو گئی, اور تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ میں سورج کو سجدہ کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کہاں ہے؟ سوال کر لیتا ہے عام آدمی, کہاں ہے تمہارا اللہ؟ قرآن پاک اگر وہ پڑھا ہوا ہے تو تواتر قرآن پاک کی آیتیں پڑھے گا اور اس کا جواب دے گا, اور اگر نہیں پڑھا ہوا ہے تو وہ کیا بتائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً جواب دیا, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے جتنا روح کو اور جسم کو پاس میں کیا ہے, روح اور جسم کو جتنا قریب کیا ہے, اس شریر اور آتما کو جتنا قریب کیا ہے, اللہ اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. اللہ کو پالو اپنے پاس,
یہ قرآن پاک ہم کو بتا رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کہیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میں تمہارے بالکل قریب ہوں, تم سے بال برابر بھی دور نہیں ہوں. کہیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں تم رہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کہیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر بھی منہ کرو اپنے سامنے تم اللہ کو پاؤ گے. کیسی کیسی آیتیں بھرا پڑا ہے قرآن پاک. لیکن ایک ایمان والا قرآن پاک سے جب غافل ہوا تو اس کے تصور میں یہ آ گیا کہ اللہ تو بہت دور ہے, بہت اونچائی پر ہے, وہاں تک تو تم پہنچ ہی نہیں سکتے ہو. پھر کیا کریں وہاں تک پہنچنے کے لیے؟ کہہ دیا جب اوپر کسی کی چھت پر چڑھنا ہوتا ہے تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے. اتنا اونچائی پر اللہ ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے سیڑھی کے بغیر, تو بھائی سیڑھی لگانی پڑے گی کہ ہاں. کفار سے پوچھا تم اللہ کے پاس کیسے پہنچے؟ کہ ہماری تو اتنی سیڑھیاں ہیں, یہ سب ہماری سیڑھیاں ہیں, انہی کے ذریعے سے ہم وہاں تک پہنچتے. عیسائیوں سے پوچھا کہ ہاں اللہ تو اتنا اوپر ہے کہ اس سے پہنچا نہیں جا سکتا, اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ ہے, اس کی بیوی حضرت مریم ہے, ان بیٹے اور بیویوں کی سیڑھی کے ذریعے سے ہم وہاں تک پہنچتے ہیں. یہودیوں سے پوچھا, انہوں نے کہا حضرت موسیٰ ہیں, حضرت عزیر ہیں, یہ سب ہیں, یہ خدا کا بیٹے بھی ہیں اور خدا کے قریب بھی ہیں, لہٰذا ان کی سیڑھیوں کے ذریعے سے ہم وہاں تک پہنچتے ہیں. اب ایمان والے کے پاس آیا کہ اللہ تو بہت اوپر ہے, کیسے پہنچو گے؟ اب اس نے کہا سب کے پاس تو سیڑھیاں ہیں, میں سیڑھی کون سی بتاؤں؟ اس نے کہا ہم ولیوں کی سیڑھی سے اللہ تک پہنچیں گے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن پاک اس سے کیا کہہ رہا ہے, قرآن پاک کی تعلیم اس کو پتہ ہے. پھر جملہ بھی کیا منہ سے نکلا جو غیر مسلمین نکالا کرتے تھے, سیڑھی. سیڑھی کہاں رہتی ہے؟ پیروں کے نیچے. سیڑھی پیروں کے نیچے. اللہ کی توہین کی تو کی, اولیاء کرام کی بھی توہین کر دی. اولیاء کرام تو اللہ نے بنائے تھے ہمارے سروں کے تاج, اور یہ کہنے لگا ہماری سیڑھی ہے ہمارے پیروں کے نیچے. قرآن پاک کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ولیوں کی بھی توہین ہو رہی ہے, قرآن پاک کی بھی توہین ہو رہی ہے, اللہ کی بھی توہین ہو رہی ہے, اس لیے کہ ہم قرآن پاک سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے آواز تو نکالو, آواز تمہاری نہ نکلے اندر دل میں پکارو تو بھی میں سن لیتا ہوں. اور 28 لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے آئی اور مجھ سے شکایت اپنے شوہر کی کر رہی تھی اور اتنا آہستہ بول رہی تھی کہ میں سن نہیں پا رہی تھی کہ یہ عورت کہنا کیا چاہتی. میں اس سے کہہ رہا تھا ذرا زور سے بولو, کیا کہنا چاہ رہی, مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. جبرائیل آسمانوں سے آ گئے, قد سمع اللہ, اللہ نے سن لی یہ عورت کیا کہہ رہی ہے. اے اللہ نے سن لی یہ عورت کیا کہہ رہی ہے. ارے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے, اس کا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. اللہ نے جبرائیل سے ساری باتیں نقل کر دی. وہ اللہ تو دل میں آہ کرو وہ بھی سننے والا ہے, اتنا قریب ہے وہ اللہ. آج ہم نے پکارنا چھوڑ دیا اس کو, آج ہم نے اس کو بلانا چھوڑ دیا, آج ہم نے اس سے آہیں سنانا چھوڑ دی ہیں. وہ ہم سے کہتا ہے سناؤ, جبکہ ہر نماز میں امام بار بار کہتا ہے, جب مقتدی سر جھکا کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم, اے پروردگار میں تیری تعریف کرتا ہوں, تو امام فوراً جلدی سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے سمع اللہ, اے مقتدیو اللہ نے تمہاری سن لی, اللہ نے تمہاری سن لی. بار بار یہ اعلان ہوتا ہے جو تم کہہ رہے تھے اللہ نے سن لی, سر اٹھا لو, کھڑے ہو جاؤ, سن لی اللہ. سمع اللہ لمن حمیدہ, اتنا قریب اللہ, اس کو سیڑھی لگانی پڑے گی. نماز میں کھڑے ہو کر اس کو پکار رہے ہو الحمدللہ رب العالمین, اے سارے جہان کے پالنہار ہم تیری تعریف بیان کرتے. کس سے بات کر رہے تھے تم؟ سیڑھی سے. کیا کر رہے؟ الرحمن الرحیم, آپ رحمان ہیں, آپ رحیم ہیں, کس سے کہہ رہے تھے تم؟
اتنا قریب سے اللہ کو بلاتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ بہت دور ہے، سیڑھی لگانی پڑے. عجیب و غریب حالات ہیں. ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ، ہم نے قرآن پاک کو سیکھنا چھوڑ. عیسائیوں کے اسکول میں جائیے، دسمبر آتا ہے، سارے بچے، سارے ان کے گارڈینز میری کرسمس میری کرسمس میری کرسمس. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا معنی ہیں اس کے؟ یہ انگلش کا لفظ ہے. اس کے معنی ان کے یہاں یہ ہیں کہ مبارک ہو خدا کو بیٹا ہوا. آج عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اور یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مبارک ہو خدا کو بیٹا ہوا. ایمان والا بھی کہہ رہا ہے مبارک ہو خدا کو بیٹا ہوا، میری کرسمس. اور قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور یہاں ہماری زبان پر شرکیہ جملے جاری ہو رہے ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے بالکل خلاف. متخذ اللہ من ولد، اللہ کے ہرگز ہرگز کوئی بیٹا نہیں ہے. قرآن پاک اعلان کر کے جگہ جگہ کہہ رہا ہے. اس کی تفصیل ہے لیکن میں بس تھوڑا سا عرض ایک اشارہ کر رہا ہوں. پہلی چیز قرآن پاک میں کیا ہے؟ توحید، اکیلا اللہ عبادت کے لائق، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکایا نہیں جائے گا. اگر یہ تعلیم یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ چھوٹے جنہوں نے قرآن پاک کو پورا اپنے سینے میں لے لیا ہے، اللہ اس کے طفیل میں اگر اس کو عظمت کی نگاہوں سے یہ دیکھتے رہے اور اس مہمان کا احترام کرتے رہے تو اللہ قدرتی طور پر ان کو ان سب چیزوں سے بچاتا چلا جائے. قدرتی طور پر یہ قرآن پاک ان کے سینے میں اللہ بچاتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی ہمارے یہاں 7 سال کی قرآن پاک پڑھ رہی تھی. اس کے ماں باپ کہیں کسی مزار پر گئے، اس بچی کو بھی ساتھ لے گئے. کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، ابھی 4 مہینے پہلے بھی ہمارے یہ واقعہ پیش آیا. جیسے ہی ماں باپ نے سجدہ کیا اس بچی کی چیخ نکل گئی، چلا چلا کے رونے لگی. 7 سال کی بچی ہے، چیخ چیخ کے رونے لگی. سارے لوگ حیران. یہ جلدی سے اٹھے، گود میں بچی کو اٹھایا، لے کے باہر بھاگے، پانی پلایا اور بہت دیر میں اس کی آہیں رک نہیں رہی ہیں. اور بڑی دیر میں جب اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ ہدہد سجدہ کرتا دیکھ کر اللہ کے علاوہ روئی تھی تو جنت میں داخل ہو گئی تھی. آج میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ سجدہ کر رہے ہیں، وہی میری آہ نکل گئی ہے. میری اندر سے مجھے رونا آ رہا ہے. ہائے افسوس میرے ماں باپ، ہائے افسوس میرے ماں باپ. یہ ہیں جو آپ قرآن پاک پڑھنے والے، یہ ایسے بن کر نکلتے ہیں کہ اللہ ان کی آہوں سے نہ جانے کتنوں کی اصلاح کر دیا کرتا ہے، ان کے رونے سے نہ جانے کتنوں کو سنوار دیا کرتا ہے. نمبر 1 پر توحید. نمبر 2 پر قرآن پاک کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے؟ رسالت. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے کان فنا ہو جانے والے، تمہاری آنکھیں فنا ہو جانے والی، مجھ باقی کو تم دیکھ نہیں سکتے، مجھ کو تم دیکھ نہیں سکتے اس دنیا کے اندر. اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہم دیکھ نہیں سکتے، پھر کیسے کہیں اللہ کو ہے؟ ایسے مانے کہ بھئی تم ہزاروں چیزیں بغیر دیکھے مان رہے ہو، ہزاروں چیزیں مان رہے ہو. تم نے ہوا کو دیکھا ہے، تم نے درد کو دیکھا ہے، تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، تم نے جناتوں کو دیکھا ہے، تم نے روح کو دیکھا ہے. تمہارے سامنے سے ابا کی روح نکل کے چلی گئی، تم نے دیکھا کہاں گئی؟ کدھر سے نکل کے گئی تم نے دیکھا؟ لیکن کہتے ہو ابا چلے گئے. جب تم نے دیکھا ہی نہیں تو کہتے کیسے ہو ابا چلے گئے؟ ہزاروں چیزیں بغیر دیکھے مان رہے ہو. اللہ کو تم یہاں پر بغیر دیکھے کیوں نہیں مان رہے؟ اور تمہاری آنکھیں تو اتنی کمزور ہیں، اگر اسٹیشن پر 2 ٹرینیں کھڑی ہوں اور ایک ٹرین چلے اور دوسری کھڑی ہو اور اس سے کہا جائے تم ٹرین دیکھ کے بتاؤ تمہاری چل رہی ہے یا وہ چل رہی ہے، تو یہ آنکھ بتا نہیں پائی. ابھی آپ بیٹھ جائیے، آنکھ سے پوچھو بتاؤ وہ چل رہی ہے کہ تمہاری چل رہی ہے، تو وہ کھڑی کو چلتی بتائے گا اور چلتی کو کھڑی بتائے گا.
اتنی آنکھ کمزور ہے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ بھی صحیح نہیں دیکھ پاتی، تو اللہ کو کیا دیکھ پائے گی آنکھ ہے؟ جب اس طرف سے رخ ہٹا کر اس طرف دیکھو گے تب پتہ چلے گا کہ نہیں ہماری نہیں چل رہی، ہماری تو کھڑی ہے۔ اتنی کمزور آنکھ، وہ اللہ کو کیا دیکھ پائی؟ فرمایا اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے اللہ نے اپنے رسول بنائے، نبی بنائے، انہوں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا کہ اللہ کو تم قیامت کے بعد جنت میں دیکھو گے، یہاں دنیا میں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تم سے یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے، یہ نہیں چاہ رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بنائے۔ یہ رسالت کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ 25-26 نبیوں کے نام لے لے کر کے اللہ نے بتایا ہم نے ان کو رسول بنایا، ان کو رسول بنایا، ان کو رسول بنایا۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر آیت گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے آخری رسول آپ کو بنایا، آخری رسول بنایا۔ 4 جگہ اللہ نے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں نام لیا ہے، 4 جگہ پر۔ وما محمد الا رسول ہے، کہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء۔ رسالت اور سب سے رسولوں کے امام، سب سے بڑے، اللہ کے بعد بیچ میں کوئی دوسرا نہیں ہے، سب سے بڑے اللہ نے اپنے بعد پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور آپ آخری نبی ہیں۔ کوئی نبی قیامت تک اب پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، آخری نبی میں نے بنا کے بھیج دیا، سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب کو آخری رسول ماننا، اب کوئی رسول آنے والا نہیں۔ فرمایا ہاں عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ تو پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، قیامت کے قریب نازل کیے جائیں گے۔ اور نازل کیوں کیے جائیں گے؟ یہ سارے رسولوں نے تمنا کی، اے اللہ مجھے اس آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دے جن کو آپ نے اپنے بعد سب سے بڑا بنایا۔ نبیوں نے تمنائیں کی، رسولوں نے تمنائیں کی، حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ اللہ کے حبیب کی امتی بن کر کے تشریف لائیں گے۔ دشمن لوگ قرآن پاک کا جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ عجیب سوال کرتے ہیں ایمان والوں سے، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو رسول تھے اور ان کو اللہ نے جو ہے ان کی رسالت چھین لی اور ان کو امتی بنا دیا۔ یہ کیا کیا؟ رسالت ہی چھین لی، امتی بنا دیا۔ اب جو قرآن پاک سے دور ہوگا وہ کیا جواب دے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس قسم کے سوالوں کے جواب پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ کوئی بھی اب وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پوری آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب انداز سے ساری چیزیں ذکر فرمائی کہ ہم نے تو ان سب نبیوں رسولوں سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا اور ان سے اقرار لے لیا تھا، ان سے وعدہ لے لیا تھا کہ جب میرا آخری نبی، میرا آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اگر تمہارے سامنے آ جائیں تم کو انہی کی ماننی پڑے گی، انہی پر ایمان لانا پڑے گا، ان کی مدد کرنی پڑے گی، اور بغیر اس کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ ہر نبی نے اقرار کیا اگر ہمارے زمانے میں آ گئے ہم انہی کی مانیں گے، انہی پر ایمان لائیں گے، انہی کی مدد کریں گے، انہی کے ساتھ رہیں گے۔ سارے رسولوں سے اللہ نے اقرار لیا ہے قرآن پاک۔ قال اقررتم واخرتم على ذلكم اصری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حبیب کے امتی اس انداز سے بنیں گے جیسے اس ملک کا بادشاہ اگر امریکہ چلا جائے، یہاں پر گاڑی چلتی ہے الٹے ہاتھ پر، امریکہ میں چلتی ہے سیدھے ہاتھ پر،
اب پرائم منسٹر وہاں پر یہ کہنے لگے ہندوستان کا وہاں جا کر کہ میں پرائم منسٹر ہوں اس لیے میں اپنے ملک کے حساب سے یہاں گاڑی چلاؤں گا، مانی جائے گی کہ پرائم منسٹر تو آپ ہیں لیکن یہاں گاڑی ہمارے ملک کے رول کے حساب سے چلے گی ورنہ واپس چلے جائے گی؟ تو کیا یہاں کے ملک کی پرائم منسٹر چھین لی گئی؟ چھینی تو نہیں گئی، لیکن اس حکومت میں پہنچے ہیں اس لیے اس حکومت کی انہیں ماننی پڑے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں، آپ کی رسالت میں، آپ کی نبوت کی ماتحتی میں آئیں گے، لہذا اللہ کے حبیب کی مان کر کے ان کو چلنا پڑے گا، اللہ کے حبیب کی مان کے چلنا پڑے گا۔ یہ ہے جو قرآن پاک میں بار بار جگہ جگہ ذکر کیا۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اگر کسی نے کسی آنے والے کو رسول تسلیم کر لیا، پیدا ہوا ہے، اس کا ایمان چلا جائے۔ جتنا آپ کو سب سے بڑا اللہ کے بعد ماننا ضروری ایمان کے لیے، اتنا ہی یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہزاروں مسلمان چوٹ کھا رہے ہیں، ہزاروں مسلمان بھٹک رہے ہیں، ہزاروں مسلمان ایمان سے نکل رہے ہیں، وہ آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں، ایمان والا مان لیتا ہے۔ کیوں مانا اس نے؟ اس لیے کہ قرآن پاک سے وہ دور ہو گیا تھا، قرآن پاک اس نے پڑھا نہیں تھا۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے اللہ اس کے ایمان کو بچا لیتا ہے، مرتے دم تک اس کے ایمان کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اور اگر قرآن پاک کو چھوڑا تو کوئی پتہ نہیں کہ ایمان کب چلا جائے۔ ایک ایک چیز اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی۔ قرآن پاک کے اندر آپ کی رسالت کی بشارت بار بار دی گئی۔ لطیفہ ہے، غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پکڑ لیا کہ بھائی کیسے تو رسول ہے، اللہ کے حبیب آخری رسول ہے، تو کہاں سے رسول ہو کے آ گیا؟ غلام احمد اس کا نام تھا، تو کہنے لگا قرآن پاک میں میرا ذکر ہے کہ کہاں ہے؟ کہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا تھا مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، پارے 28 میں، کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، محمد احمد، میں بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا وہی احمد تو میں ہوں، قرآن پاک میں میرا ذکر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر تمہارا نام احمد کہاں ہے؟ تمہارا نام تو غلام احمد ہے۔ تو کہنے لگا غلام تو ایسے ہی لگا دیا گیا، اصل تو میرا نام احمد ہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تو سن لے، پھر تو رسول ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا میرا نام اللہ ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے میرا نام تو میں اللہ ہوں، کہ تم اللہ کہاں سے ہو گئے کہ میرا نام عطا اللہ ہے؟ عطا تو ایسے ہی لگا دیا، میں اللہ ہی ہوں، اللہ ہی تو رسول بناتا، میں نے تجھے بنایا نہیں، میں نے تجھے رسول بنایا نہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ تو لطیفے کے طور پر تو اس طریقے سے لوگ دھوکہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور برابر قیامت تک آتے رہیں گے ایمان والوں کو کہ ہم رسول ہیں، ہم مہدی ہیں، ہم مسیح ہیں، پوری دنیا کے اندر گشت کر رہے ہیں۔ اور آپ کے بہار کا تو پورے ہندوستان میں گشت کر رہا ہے۔ شکیل نام ہے، اس کے ابا کا نام حنیف ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، میں رسول ہوں، اور ہزاروں لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا، ان کا نام محمد ہوگا۔ جو اللہ کے حبیب کا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، لایا ہوا، آپ کی تعلیمات جانتا ہے، وہ پہلے نمبر پر سن کر کہہ دیتا کہ تیرا نام شکیل ہے، امام مہدی کا نام تو محمد ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ چھوٹا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ فوراً کہہ دیتا کہ تمہارے ابا کا نام تو حنیف ہے، جھوٹے ہو، فوراً وہ انکار کر دیتا اگر اللہ کے حبیب کو جانتا اور پہچانتا ہو۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ طیبہ میں وہ پیدا ہوں گے، ایمان والا فوراً کہہ دیتا تو بہار میں پیدا ہوا، بھائی تو کہاں سے نبی ہو، تو کہاں سے امام مہدی ہو گیا؟ ہرگز امام مہدی تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے بتا دیا ہے مدینہ طیبہ میں پیدا ہو۔ لیکن ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو، اللہ کے حبیب کی تعلیمات کو نہیں سیکھا، آج در بدر مارے بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور ایمان ہمارا لوٹتا چلا جا رہا۔
ایمان لٹتا چلا جائے. سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. قیامت تک کوئی بھی اب رسول آ نہیں سکتا ہے, ہرگز نہیں پیدا ہوگا. اس پر یقین ایمان والے کا ہونا ضروری. اب کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص آتا ہے, سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ اللہ کے حبیب نور ہیں یا بشر ہیں؟ کس طرح آپ کی نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے, کس طرح آپ کی نبوت کو للکارا جا رہا ہے, آپ کی نبوت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. آ کے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ اللہ کے حبیب نور ہیں یا بشر؟ جو قرآن پاک پڑھا ہوگا وہ فوراً جواب دے گا کہ اللہ کے حبیب نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. آپ جسمانی اعتبار سے بشر ہیں اور روحانی اعتبار سے آپ نور ہیں, اگر وہ قرآن پاک کا پڑھا ہو. اور اگر قرآن پاک کا پڑھا ہوا نہیں ہوا تو وہ دھوکہ کھا جائے گا. دونوں میں سے ایک بات کہے گا, اس نے سوال کیا ہے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں. اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ نور ہیں بشر نہیں ہیں تو کیا مطلب ہو گیا کہ اللہ نے انسانوں کے علاوہ نورانی مخلوق میں, ناری مخلوق میں اللہ نے کسی کو نبی بنایا ہی نہیں, کسی کو رسول اللہ نے بنایا ہی نہیں. نورانی مخلوق میں کوئی رسول نہیں, کوئی نبی نہیں, ان کی کوئی اولاد نہیں. سارے کے سارے فرشتے نورانی مخلوق ہیں, ان کی ہے کوئی رسول نہیں بنایا گیا, کوئی پیغمبر نہیں بنایا گیا فرشتوں کے اندر, نورانی مخلوق کے اندر. اگر اس نے کہہ دیا آپ نورانی مخلوق ہیں بشر ہے ہی نہیں تو گویا اس نے نبوت کا بھی انکار کر دیا, رسالت کا بھی انکار کر دیا. کتنی بڑی دھوکے کے اندر ایمان والے کو ڈال دیا گیا. قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں تھا, چوٹ کھا گیا. یا وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھا جائے, قرآن پاک نے جگہ جگہ ذکر کیا. یہ سوال ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ سے آ کے کوئی پوچھے کہ تم بہار میں رہتے ہو یا ہندوستان میں رہتے ہو. سوال صحیح ہے اس کا؟ بہار میں رہتے ہو یا ہندوستان میں رہتے ہو؟ اگر وہ کہہ دے میں بہار میں رہتا ہوں ہندوستان میں نہیں رہتا, مقدمہ دائر ہو جائے گا باغی ہونے کا. یہ بتلا رہا ہے کہ بہار ہندوستان میں ہے نہیں, پاکستان میں ہے, گرفتار کر لیا جائے اسے. یہ ایسا ہی سوال وہ شخص آ کے کر رہا ہے تاکہ یہ شخص باغی ہو جائے اللہ کے حبیب کا اور اللہ کے حبیب کی نبوت کا انکار ہو جائے. اس نے ایسا سوال لا کر کے کیا ہے. ایمان والا جیسے یہاں کہتا ہے کہ ہم دونوں جگہ ہیں, بہار میں بھی رہتے ہیں ہندوستان میں بھی رہتے ہیں, یہ بہار ہندوستان میں تو ہے, تو ایسے یہ شخص کہے گا کہ اللہ کے حبیب نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. آپ جسمانی اعتبار سے بشر ہیں اور آپ روحانی اعتبار سے نور ہیں. اللہ نے آپ کو قرآن کا نور دیا, حدیث کا نور دیا, جنت کا نور دیا, آسمان کا نور دیا, تمام نور آپ کو عطا فرمائے ہیں. اور آپ بشر ہیں, انسان ہیں, سید البشر ہیں, اس لیے کہ سارے کے سارے رسول تو بشر میں ہی آئے ہیں. فرشتے نورانی مخلوق میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں. اسی طریقے سے نورانی مخلوق جو ہے اس کو ایک سیکنڈ نہیں لگتا زمین سے آسمان پر جانے کے, ایک سیکنڈ نہیں لگتا. یا رج الملائکۃ والروح, قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ذکر کیا گیا. یہ نورانی مخلوق ساتویں آسمان پر ہو, سیکنڈ نہیں لگے گا کہ وہ زمین پہ آ جائے گی. زمین پر ہو سیکنڈ نہیں لگے گا, ساتویں آسمان پر پہنچ جائے گی. نورانی مخلوق جتنے فرشتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے چلے, جب چھری گلے پر رکھ دی اس وقت حضرت جبرائیل 7ویں آسمان کے اوپر تھے. چھری رکھنے کے بعد آسمان سے چھری اور حضرت اسماعیل کے بیچ میں آ گئے. کتنی دیر لگتی ہے چھری رکھنے کے بعد رگڑنے میں؟ اتنی تیز رفتار نورانی مخلوق ہے, سیکنڈ میں زمین سے آسمان پر اور سیکنڈ سے آسمان پر زمین پر. تو اگر کوئی یہ کہے بشر نہیں تھے, خالی نورانی مخلوق میں سے تھے, نور تھے, تو زمین پر معراج پہ جو آپ تشریف لے گئے اس نے معراج کا بھی انکار کر دیا, معراج کا انکار کر دیا. فضیلت پھر کیا رہی آپ کی؟ نورانی مخلوق تو سیکنڈوں میں اوپر سیکنڈوں میں نیچے ہوتی رہتی ہے. ارے انسان ہونے کے بعد 7 آسمان سے اوپر چلے گئے, یہ ہے آپ کا کمال, یہ ہے معراج. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یہ قرآن پاک ذکر کر رہا ہے.
ہم سے معراج کا بھی انکار کرایا جا رہا ہے، ہم سے نبوت کا بھی انکار کرایا جا رہا ہے، ہم سے رسالت کا بھی انکار کرایا جا رہا ہے، اور ایمان والا قرآن پاک کی تعلیم سے محروم۔ ایک شخص میرے پاس درود شریف کی کتاب لے کر کے آئے، بہت خوبصورت چھپی ہوئی تھی، بہت پیارے پیارے رنگ تھے، رنگ برنگے اس کے اندر درود پاک کی کتاب لکھی ہوئی تھی۔ وہ لایا کہ یہ مسجد کے اندر تقسیم ہوئی ہے، دیکھیے مولوی صاحب اس کو پڑھ لیا کریں۔ جو پوچھتا رہتا ہے اپنے بڑوں سے، اگر جانتا نہیں ہے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی ذکر فرما دیا، میرے بارے میں نہیں جانتے ہو علماء سے پوچھو، اللہ کے حبیب کے بارے میں جاننا چاہتے ہو قرآن پاک کی علماء پڑھ پڑھ کے تم کو بتائیں، اور جو نہیں پوچھتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ذکر کر دیا فَاسْأَلُوا، پوچھا کرو۔ یہ شخص پوچھنے آیا، یہ دیکھیے درود پاک کتاب میں نے دیکھا تو بڑا شاندار کاغذ، بڑے رنگ برنگ طریقے سے چھپی ہیں، بڑے اچھے اچھے درود پاک اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ میں پلٹتا رہا، بیچ میں پہنچا تو ایک درود وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہے اس کے اوپر، جو اس درود کو پڑھے اس کا کاروبار بے انتہا ترقی کرے گا۔ اب کاروبار کی ترقی کے نام پر جو چاہے پڑھوا دو، وہ پڑھنے کو تیار، چاہے کوئی الٹا سیدھا منتر ہو، چاہے اللہ کے خلاف ہو، چاہے اللہ کے حبیب کے خلاف ہو، چاہے کسی کے کاروبار کی ترقی ہونی چاہیے۔ ایک مزاج بن گیا۔ اب وہاں پر لکھا ہے کاروبار کی ترقی، بس وہ فوراً یہ تو بہت ہی بہترین درود مل گیا۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو وہ لکھا ہے نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نہیں محمد کے بندے ہیں، صلوات و سلام ہو ان کے اوپر۔ آپ اندازہ لگائیے کہاں پہنچا دیا ایمان والے کو درود پاک کے نام پر، محبت میں اس کو اٹھا کے ڈھکیل دیا باہر۔ اگر وہ قرآن پاک کا پڑھا ہوا ہے تو وہ فوراً کہتا کہ نہیں، ہم تو ہر نماز میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ، اللہ کے بندے عباد اللہ، یہاں عباد محمد لکھا ہوا ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ اس انداز سے آج چاروں طرف ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، قرآن پاک سے محروم کیا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب سے دور کیا جا رہا ہے، اور وہ اس کو ترقی سمجھ رہا ہے، وہ اس کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے۔ کیسی پیاری قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ان کے رسول ہیں، اور دنیا میں اللہ نے آپ سے بڑا کسی کو نہیں بنایا ہے، کسی کو نہیں بنایا۔ یہ قرآن پاک کی تعلیمات۔ دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز قرآن پاک میں ہے آخرت، کہ مرنے کے بعد تمہیں میدان حشر میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس دنیا میں جو مر کے چلا گیا وہ پلٹ کر اس دنیا میں نہیں آتا۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ یہ تمنا کرے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ جو یہاں مر کے جاتا ہے، جانے لگتا ہے، اللہ سے تمنا کرتا ہے رب ارجعون، میرے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اللہ کہتا کلا، ہرگز نہیں، اب دنیا سے تم یہاں آ گئے ہو، پلٹ کے دنیا میں نہیں جا سکتے۔ جو ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آ جائے وہ تمنا کرے میں دوبارہ ماں کے پیٹ میں چلا جاؤں، جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے ہی جو دنیا کے پیٹ سے نکل کر آخرت میں چلا جاتا ہے وہ اس دنیا کے پیٹ میں لوٹ کر نہیں آیا کرتا، آخرت میں اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس حقیقت کو بیان کیا۔ کچھ لوگ اللہ کے حبیب کے سامنے ہڈی لائے، گلی ہوئی ہڈی چٹکی میں پکڑ کر، اور اللہ کے حبیب سے کہنے لگے یوں رگڑ کر کے ہڈی کو کہ یہ چورا چورا ہو گیا، یہ دوبارہ آخرت میں زندہ کیا جائے گا۔ ہم تو نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جواب دیا، ان سے کہو کہ جس پانی سے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے وہ پانی ذرا ہاتھ میں لائیں اور رگڑ کے یہ پوچھیں کہ اس پانی سے انسان بن جائے گا؟ ذرا وہ پانی بھی تو ہاتھ میں لے کے آؤ اور ایسے پوچھو آ کر میرے حبیب کے سامنے کہ اس سے یہ انسان بن جائے گا؟ میں نے اس پانی کے قطرے سے انسان بنا کے دکھایا ہے یا نہیں دکھایا ہے، اسی طرح دوبارہ ہم تمہیں اٹھا کر کے ایسے ہی دکھلائیں۔
یہ جواب قرآن پاک دے رہا ہے، اللہ دے۔ آخرت کا ذکر ہے، ہاں اس دنیا میں پلٹ کر نہیں آئے گا مرنے کے بعد، لیکن ایمان والے نے قرآن پاک نہیں پڑھا، ایمان چھین لیا گیا۔ عام طور سے میرے پاس لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا ہو گیا؟ کہ مولوی صاحب فلانے کی روح آ کر اس کو پریشان کر رہی، فلانے کی روح آ کر کے اس کو پریشان کر رہی، روح آ کر پریشان کر رہی، وہ مر گیا پھر آ گیا پریشان کرنے کے لیے؟ کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ کوئی آ کر کے کہہ رہا مولوی صاحب ہر جمعرات کو میں ایک فقیر کو کھانا دیتا ہوں، کیوں کہ جب ابا کی روح آئے گی نا تو خوش ہو جائے گی، کھانا اس گھر سے دیا گیا۔ ابا کی روح تمہارے گھر پہ آئے گی؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلانے مر گئے 40 دن تک کھانا کھلاتے رہنا ایک فقیر کو، کیونکہ جب روح آئے گی تو بھوکی نہیں جائے گی، کچھ کھا کے چلی جائے گی۔ یہ ایمان والا کہہ رہا ہے، اللہ کو ماننے والا، قرآن پاک کو ماننے والا، سارے جہان کے سرتاج کو ماننے والا، سارے جہان کے امام کو ماننے والا، اس کی زبان سے یہ جملے؟ کہاں ایمان چلا گیا؟ آخرت پر یقین، یہ اب آخرت میں زندہ ہوگا، یہاں نہیں آئے گا دوبارہ۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اتنا بڑا جرم والا جملہ، مولوی صاحب ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، پھر کیا ہوا کہ اس کے اوپر خواجہ صاحب آتے ہیں۔ خواجہ صاحب آتے ہیں عورت کے اوپر؟ کیا کہہ رہے ہو؟ زبان سنبھالو ذرا۔ خواجہ صاحب نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا کسی عورت پر، اور وہ جنت چھوڑ کر تمہاری اس عورت پہ آ کے بیٹھیں گے؟ ہوش سے بات کرو، سنبھال کے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ یا اولیاء کرام کو تم نے کھیل تماشا سمجھ لیا؟ عجیب و غریب ہمارا ایمان ہوتا چلا جا رہا، عجیب و غریب حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ایسے جملے زبان سے نکال رہے ہیں جو قرآن پاک کے بالکل خلاف۔ آخرت، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے، جو اس سے ہٹا اس کا ایمان چلا گیا۔ 3 چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو ایک مانا، پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مانا اللہ کے بعد، آخرت کو مانا، اس دنیا میں دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کیا، تو پھر ان لوگوں کا بھی ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے، عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، جوانوں کا بھی ذکر کیا ہے، بوڑھوں کا بھی ذکر کیا ہے، بچوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ دیکھو یہ بچہ کیسا تھا، حضرت عیسیٰ چھوٹے سے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، اور اس وقت بھی کہہ رہے تھے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بچوں نے بھی اللہ کو مانا، ان کا بھی ذکر قرآن پاک کے اندر 1-2 بچوں کا نہیں، بہت سے بچوں کا ذکر ہے، 1-2 عورتوں کا نہیں، بہت سی عورتوں کا ذکر ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، حضرت مریم کا ذکر ہے، فرعون کی بیوی کا ذکر ہے۔ اتنا بڑا پاپی فرعون تھا، لیکن اس کی بیوی نے اللہ کو مانا، اس نے اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیے، اپنی کھال اتروا دی، اپنے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے دیا، لیکن اللہ کے ایک ہونے کا انکار نہیں کیا، رسول کا انکار نہیں کیا۔ یہ ہے عورت، ذرا دیکھو کیسی شاندار عورت ہے۔ عورتوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک بہت سی جگہ پر کیا، اللہ کے حبیب کی بیویوں کا ذکر کیا، کیسا انہوں نے مانا اللہ کو، کیسا انہوں نے مانا اللہ کے حبیب کو، کیسا انہوں نے مانا قرآن پاک کو۔ صحابہ کا ذکر کیا، کیسا مانا ان صحابہ نے، ذرا ان کا درجہ دیکھو، ان کا مقام دیکھو۔ آج ایک شخص آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ تم اللہ کے حبیب کی مانو گے یا صحابہ کی مانو گے؟ عجیب و غریب سوال، اللہ کے حبیب کی مانو گے یا صحابہ کی مانو؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے صحابہ اللہ کے حبیب سے بھٹکے ہوئے راہوں پر ہیں، صحابہ کی مت ماننا، اللہ کے حبیب کی ماننا۔ کتنا بڑا جرم بول رہا ہے، اور قرآن پاک کے بالکل خلاف بول رہا ہے۔ جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے فوراً کہتا ہے ہم صحابہ کو مانیں گے، صحابہ کو ماننا اللہ کے حبیب کو ماننا ہے، اور اللہ کے حبیب کو ماننا صحابہ کو ماننا، دونوں ایک۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے صحابہ اللہ کے حبیب پر ایمان لائے ہیں ایسا ایمان لاؤ۔
تو صحابہ کی نہیں مانیں گے تو ایمان کیسے ملے گا ہم کو؟ ویسے قرآن پاک اعلان کر رہا ہے ماننے والوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا، اور چھٹے نمبر پر نہ ماننے والوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا۔ شیطان کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، حامان کا ذکر کیا، قارون کا ذکر کیا، حضرت نوح کی بیوی کا ذکر کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا۔ ان لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا، ان کو ہم نے جہنم میں ڈال دیا، اور قیامت کے دن ان کا سزا دیکھنا کیا ملے گی۔ یہ 5 چیزیں جب کوئی پوچھے ہر ایک کو بتاؤ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں کیا ہے، اس کو پڑھ پڑھ کر کے بتاؤ۔ جن لوگوں نے مانا آج بھی ہے، یہ حافظوں کو معمولی نہ سمجھیں، یہ قرآن پاک کو اٹھائے پھر رہے ہیں، اور یہ ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، ہزاروں کو ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ ہمارے ایک بچہ حافظ ہوا اٹاوا کا، اور حافظ ہونے پر اس کے باپ آئے میرے پاس اور کہنے لگے مولوی صاحب یہ میرا بیٹا حافظ آپ کے پاس ہوا ہے، 7 پشتوں میں ہمارے یہاں کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں تھا، میں بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں، میرے ابا بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، میرے دادا بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، میرے پردادا بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، قرآن پاک ہی نہیں پڑھا کسی۔ یہ بچہ میرا حافظ ہوا ہے، اتنی مجھے خوشی ہے کہ میں پورے خاندان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، اور آپ کو بھی آنا ہے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، میں کھانا کھانے کے لیے سفر نہیں کیا کرتا کہ میں 2000 روپے خرچ کروں کھانا کھانے کے لیے، دین کی باتیں سنانے کے لیے سفر کیا کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے سفر نہیں کیا کرتا، اور میری یہ تاریخ خالی بھی نہیں، میں فلاں جگہ پر ہوں اس لیے میں نہیں آ پاؤں۔ اس نے دھوم دھام سے اپنے خاندان میں دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ بچے کو لے کے میرے پاس آیا کہ یہ آ گیا ہے بچہ آپ کی خدمت میں، اور مولوی صاحب آپ آئے نہیں دعوت پہ؟ میں نے کہا بھائی میں نے پہلے ہی عذر کر دیا تھا کہ نہیں آپ نے صحیح بات نہیں بتائی، بچے نے بتائی ہے مجھے۔ بچے نے کیا بتایا؟ چھوٹا سا بچہ، ابھی اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، قرآن پاک کے الفاظ پڑھے ہیں، قرآن پاک کو اپنے سینے میں لیا ہے۔ میں نے کیا کہا اس بچے نے؟ کہ یہ بچہ کہنے لگا مجھ سے کہ مولوی صاحب آپ کو ابا آپ کو معلوم ہے مولوی صاحب کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا بیٹا ہم کو نہیں معلوم۔ کہنے لگے مولوی صاحب اس لیے نہیں آئے کہ آپ پولیس والے ہو اور پولیس والے کی آمدنی صحیح نہیں ہوتی، اس بچے نے مجھ سے کہا ہے۔ میں نے کہا یہ بچے نے کہا؟ یہ ابھی ذرا سا معصوم بچہ ہے، یہ قرآن پاک پڑھ کر کے اللہ کا نام اس نے اپنے اوپر لے لیا ہے، اللہ کا نام اس کو تحفے میں مل گیا ہے، اس لیے یہ اللہ کی باتیں آج ہی سے کرنے لگا ہے، اللہ کی باتیں کرنے لگا۔ یہ میں نے کہا یہ اس کی برکت ہے قرآن پاک کی جو اس نے تم سے جملے کہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے جیسے اس بچے نے مجھ سے یہ جملہ کہا میرے دل پر چوٹ لگی، اور فوراً میں نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا کہ بیٹے آج کے بعد سے تنخواہ کے علاوہ 1 روپیہ بھی تھانے سے نہیں لوں گا۔ میں نے کہا تمہیں روزانہ کتنے روپے تھانے سے ملتے تھے؟ بولا روزانہ 1000 روپے ملتے تھے۔ 30,000 روپے پر 1 لخت اس نے لات مار دی، حرام کی آمدنی ہے، میں نہیں لوں گا۔ میں نے اپنے بچے کو قرآن اس لیے پڑھایا ہے تاکہ میں صحیح راہ پا سکوں، اگر آج بھی میں حرام کھاتا رہا تو پھر حافظ بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ مولوی صاحب بھی نہیں آ رہے تو پھر اللہ کیسے آئے گا ہمارے؟ اسی وقت میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا مولوی صاحب بیوی سے لڑائی چالو ہو گئی۔ کیسی لڑائی؟ کہ وہ کہتی ہے خرچہ کہاں سے چلے گا؟ 30,000 روپے ایک دم بند ہو جائے، خرچہ کہاں سے چلے؟ میں نے کہا بیوی کو صرف یہی سمجھاؤ خرچہ چلانے والی ذات اللہ کی ہے، یہ 30,000 کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ قرآن پاک کی تعلیم اس کو بتاؤ سکھاؤ۔ یہ بیٹا حافظ بنا ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ جو زبان سے نکال رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے نکال رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی زبان پر جاری ہو رہا ہے، یہ قرآن پاک کی برکت سے جاری ہے۔ ان کے 2 جوان بیٹے تھے، فوج میں بھرتی کرانے کے لیے سالوں سے چکر لگا رہے تھے اور ان کا نمبر نہیں آ رہا تھا، کبھی دوڑ میں رہ جاتے تھے، کبھی سینے میں رہ جاتے تھے، کبھی فٹنس میں رہ جاتے تھے، کبھی لاکھوں لاکھ روپے رشوت مانگے جاتے تھے۔ یہ بچے کو یہاں پہنچانے آئے اور پلٹ کر پہنچے وہاں پر 1-2 مہینے کے بعد تو لیٹر آتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو لے کر فلاں جگہ پہنچیے، اس کی بھرتی ہو چکی ہے فوج کے اندر۔ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے تھے، فری میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، ایک بیٹے کی نوکری لگی۔
کچھ دنوں کے بعد دوسرے بیٹے کا بھی لیٹر آ گیا, اس کو لے کے فلاں جگہ پہنچو, فلاں صوبے میں, وہاں پر اس کی نوکری لگ گئی ہے. دونوں بیٹوں کی نوکری اچھلتا کودتا آیا کہ مولوی صاحب دونوں بیٹے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا اور ان کی فوج کے اندر نوکری لگ گئی. میں نے کہا جا کے بیوی کو بتاؤ, یہ وہ 30,000 جو چھوڑے ہیں ماہانہ, یہ اللہ یہاں پر ہم کو عطا فرما رہا ہے, یہاں عطا فرما رہا ہے. کیا سمجھتے ہو اللہ کو, اس کا کرشمہ دیکھو. جو یہ سینے کے اندر پورا قرآن دے دے, وہ ہمیں رزق نہیں دے گا. ارے مانگ کے تو دیکھو, کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو, کہاں مارے پھر رہے ہو. کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اس بچے نے بتلایا کہ ابا اسپتال میں بھرتی ہیں, بہت طبیعت خراب ہے. میں دیکھنے پہنچا, دیکھا تو آخری وقت معلوم ہو رہا. اس پولیس والے, اس نے آنکھیں کھولی, مولوی صاحب آپ آ گئے, رونے لگا. میں نے کہا بھائی تمہارا بچہ ہمارے یہاں حفظ کیا, تم نے حرام پر لات ماری ہے, تم تو اللہ کے ولی ہو, میں تمہیں دیکھنے نہیں آؤں گا تو پھر کسے دیکھنے آؤں گا, تم تو اللہ کے ولی. تو کہنے لگا مولوی صاحب یہ قرآن پاک میں نے اس کو پڑھایا ہے, اب نمبر آ رہا ہے مجھے اس بچے کی ضرورت کا, اب آج کے بعد سے مجھے اس بچے کی ضرورت پڑے گی جو میں نے قرآن پاک پڑھایا تھا, اپنی آخرت کے لیے پڑھایا تھا. اب مجھے وہاں پر بیٹے اس قرآن پاک کو روزانہ پڑھ کے مجھے بخشتے رہنا. میں نے کہا اگر نہیں بھی بخشے گا یہ, تو بھی ہر آیت کا ثواب آپ کی روح کو پہنچے گا. جب جب یہ تلاوت کرے گا آپ کی روح کو پہنچے. بے فکر ہو کے جائیے, بے فکر ہو کے جائیے آخرت کی طرف. کلمہ پڑھتا ہوا چلا گیا. اب آن ڈیوٹی اس کا انتقال ہوا. اب یہ ہوا کہ بھئی کسی ایک بیٹے کو جگہ ملے گی اس کی جگہ پر کہ اس کا انتقال آن ڈیوٹی ہوا ہے. کون بچا؟ یہ حافظ صاحب بچے. حافظ صاحب کو بلایا گیا کہ بھائی تمہارے ابا کا انتقال ہوا ہے. اس کی بیچاری داڑھی بھی نکل آئی اس وقت. تو کہنے لگے بھائی ایسا ہے تمہاری نوکری لگے گی, شکل بنائی آؤ. انہوں نے کہا شکل بنانا کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ یہ داڑھی واڑی کے ساتھ نوکری نہیں ملا کرتی, داڑھی کٹا کے آؤ. تو وہ کہنے لگا میرے ابا نے مجھے حافظ بنایا ہے, داڑھی کٹانے کے لیے نہیں بنایا, داڑھی رکھانے کے لیے بنایا. نوکری ملے نہ ملے 4 لاتے اس کے اوپر. وچن میں نے دیا ہے اپنے اللہ کو, پیارے حبیب کی شکل بنانے کا حکم دیا گیا ہے, میں اس کو نہیں مٹا سکتا, میں اس کو نہیں ہٹا سکتا. قرآن پاک میرے سینے میں ہے, میں اس داڑھی کو کٹا دوں؟ نہیں کٹا سکتا. نوکری نہیں چاہیے. چلا ہے, لیکن جب فائل لگی ہوئی ہے, جب پلٹ کے آتی ہے پھر بلایا گیا کہ بھائی تم سے کچھ کہا گیا تھا, تم ابھی ویسے ہی ہو کہ میں نے پہلے ہی جواب دے دیا تھا یہ نہیں کٹے گی. وچن دے چکا ہوں اپنے اللہ کو, پیارے حبیب کی شکل سے میں نفرت نہیں محبت کرتا, نہیں کٹے. پھر چلا آیا, 3-4 مرتبہ ہو گیا اور اس کو اسی طریقے سے واپس ہوتا ہے. کہتا ہے روپیہ نہیں چاہیے مجھے, مجھے تو میرا قرآن کافی ہے, نہیں چاہیے, نوکری نہیں چاہیے. لیکن جو قانون بنا ہوا اس سے ہٹ کیسے جائے؟ ایک دن اس نے دیکھا کوئی آئی جی آئے ہوئے, ان کے داڑھی ہے, یہ بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا کہ آپ آئی جی ہیں کہ ہاں, تمہیں کوئی شک ہے کہ میں داڑھی آپ کی دیکھ رہا ہوں, میری تو پولیس میں نوکری نہیں لگ رہی, بغیر داڑھی کٹانے کو کہا جا رہا ہے, اور آپ آئی جی ہیں داڑھی رکھا. انہوں نے کہا کون تمہاری فائل کو روکے ہوئے؟ کہ صاحب ہمارے ضلع کے اندر فائل ہماری بار بار پھینک دی جاتی. اچھا فائل مجھے دے جاؤ. فائل وہاں دی گئی. چند دنوں کے بعد ہی پھر کال آئی کہ چلو تمہیں بلایا. یہ پھر پہنچے تو ان سے کہا گیا کہ ایسا ہے, دیکھو بھائی تم ایسے ہی رہو گے کہ ہاں میں ایسے ہی رہوں. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ جو مہمان لوگ آتے ہیں پولیس میں, بڑے بڑے آفیسران وغیرہ آتے ہیں, ان کے کھانے وانے کا انتظام ہوتا ہے کچن میں. تو سامان جو آتا ہے کتنا آیا, کتنا خرچ ہوا, اس کا لکھا پڑھی بیٹھ کے دفتر میں کر لو گے؟ کہہ رہے دفتر میں لکھا پڑھی میں تو بڑا اچھا لکھنا پڑھنا جانتا ہوں. کہ کر لو گے؟ کہ بالکل کر لوں گا. کہ ٹھیک ہے کل سے آ جاؤ, کل سے آ جاؤ نوکری کے اوپر. اس قرآن مقدس کا ایک بچہ حافظ ہو رہا ہے اور اس کے منہ سے جملے نکل رہے ہیں, حرام سے بچ رہا ہے, اس کے منہ سے جملے نکل رہے ہیں ابا جنت میں جا رہے ہیں, اس کے منہ سے قرآن پاک کے جملے نکل رہے ہیں, 2 بیٹے نوکری پہ لگ رہے ہیں, اور یہ قرآن پاک کی لاج رکھتا ہے, داڑھی نہیں کٹاتا ہے, تو اس کو بھی عزت والی نوکری مل رہی ہے. آج ہم نے ہی قرآن پاک کو چھوڑ رکھا ہے اور ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. قرآن پاک کی تعلیم نہیں, قرآن پاک کی آیات نہیں, قرآن پاک سے گھر منور نہیں, تو پھر ہم بڑے دور جا رہے ہیں.
مبارکباد ہے ان بچوں کے لیے، ان کے اماں ابا کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے مدرسے کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے کیا چیز ان کو دی گئی ہے، آج ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے، کل قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا کہ ان کو ملا کیا تھا۔ پیارے حبیب کا معجزہ، جب اللہ کا نام مل گیا تو بتاؤ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، جب اللہ کا نام مل گیا تو بتاؤ اللہ کے حبیب ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ جب تو اللہ کے حبیب کا معجزہ سینے میں آ گیا تو اللہ کے حبیب سے کون جدا کر سکتا ہے معجزے کو؟ کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ہم کو اس کی قدر کرنے کی، اس کو پہچاننے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس کو بار بار پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں، دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھائیں کہ تھوڑا سا فاصلہ ہو، ملے ہوئے ہاتھ نہ ہو۔ تربوز اٹھانا ہو، گھڑا اٹھانا ہو، مٹکا اٹھانا ہو تو ہاتھ الگ کیا جاتا ہے، چھوٹی چیز اٹھانا ہو تو ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ تو بڑے سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ کے حبیب کو مانگ رہے ہیں، اللہ کے حبیب سے بڑا کون ہے؟ قرآن پاک مانگ رہے ہیں، اس سے بڑی کون سی کتاب ہے؟ تو ہاتھ کی شکل بھی ایسے ہی بنے گی کہ ہم بڑی چیز بڑے سے مانگ رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہاتھ الگ ہوگا، ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں گی، اور پہلے الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما، ہر قسم کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا کریم آپ نے اتنی بڑی دولت زمین پر نازل کر دی اور ہم پیٹ پھیر کر کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ یا کریم مسجدوں میں قرآن مقدس رکھا ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس نہیں رہی۔ الہ العالمین گھر میں قرآن پاک رکھا ہے، ہاتھوں میں اٹھانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، یہ نوٹوں کو ہاتھوں سے گنا جا رہا ہے، قرآن پاک کا ایک ورق پلٹنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، سب ہماری گناہوں کی شامت ہے۔ یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اس قرآن پاک کو آنکھوں سے لگانا نصیب فرمائیے، اس کو ہاتھوں سے پلٹنا نصیب فرمائیے، اس کو سینے سے لگانا نصیب فرمائیے، اس کی تلاوت نصیب فرمائیے، اس کو یاد کرنا نصیب فرمائیے، اس کا علم نصیب فرمائیے، اور اسی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا کریم آپ نے یہ پیارے حبیب کا معجزہ ہم کو 10 شکلوں میں دکھلایا ہے، اور یہ معجزہ دیکھ کر بھی ہم تیرے حبیب کو نہ پہچانیں تو ہم کہاں دور جا رہے ہیں۔ یا کریم پیارے حبیب کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائیے، ان پر من مٹنا نصیب فرمائیے، ان کی سنتوں سے عشق نصیب فرمائیے، ان کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائیے، ان کی سنتوں پر جان دے دینا آسان فرما دیجیے۔ الہ العالمین قرآن مقدس کی تعلیمات ہمارے گھروں میں عام فرما دیجئے، گلی کوچوں میں عام فرما دیجئے، ماں بہنوں میں عام فرما دیجئے۔ پہلے ہر گلی سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں، آج بجائے اس کے گانے بازوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گالیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لڑائیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یا کریم وہ کہاں گئی آوازیں قرآن پاک کی؟ اسے ہماری واپس فرما دیجئے، ہمارے گھروں میں واپس فرما دیجئے، ان آوازوں سے ہمارے کانوں کو مانوس کر دیجئے، گانے باجے سے ہمیں دور کر دیجئے، گانے باجوں کی آوازوں سے ہمیں دور کر دیجئے۔ الہ العالمین ان کے ماں باپ کو بھی قبول فرمائیے، ان بچوں کو بھی قبول فرمائیے، ان کے اساتذہ کو بھی قبول فرمائیے، اس مدرسے کو بھی قبول فرمائیے، اور اس کی تمام لوگوں کی جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، جائز پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں انہوں نے لیکن ان کو موقع نہیں ملا ہے، آپ سب کے دلوں کی مرادوں کے جاننے والے علیم بذات الصدور ہیں، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، جائز پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو جاگ جاگ کر کے امت کے لیے جتنی اچھی اچھی چیزیں مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما دیجئے، اور جتنی بری بری چیزوں سے پناہیں مانگی ہیں ان سب سے پناہ نصیب فرما دیجئے۔ پوری امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، پوری امت کی اصلاح فرما دیجئے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کو مغفرت والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ آج چاروں طرف امت قرآن پاک چھوڑنے کی وجہ سے ماری ماری پھر رہی ہے، لاوارث ماری پھر رہی ہے، نہ جانے کتنے لوگ ایمان سے نکل کر کے جا رہے ہیں، عورتیں نہ جانے غیر مسلمین کے ساتھ کتنی بڑی تعداد میں نکل کے جا رہی ہیں۔ یہ سب قرآن پاک کی بے حرمتی کا نتیجہ ہے، یہ قرآن پاک سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ الہی ہم کو معاف فرما دیجئے، اور جتنے ایمان سے نکل کے گئے ہیں سب کو واپس ایمان میں آنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، سب کے گھروں کو ایمان سے پھر دوبارہ منور فرما دیجئے، ان
ان کے دلوں میں ایمان کو دوبارہ عطا فرما دیجئے، ان کو پھر قرآن پاک کی عظمت عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو معاف فرما دیجئے، سب کے کروٹوں کروٹوں رحمتیں نازل فرما دیجئے، ان کے اوپر رحمت و کرم کا نزول فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم سب لوگوں کو بھی آخری سانس قرآن پاک پڑھتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہماری جدا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائیے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے میدان حشر میں اٹھنا نصیب فرمائیے۔ جس دن لوگ پل صراط سے کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں یا کریم اس دن ہم سب کا بیڑا پار فرما دیجئے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیجئے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے جنت کا داخلہ مقدر فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، انبیاء کرام کے طفیل میں، اولیاء کرام کے طفیل میں، قرآن مقدس کے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله۔ اللہ تعالیٰ